السلام علیکم دوستو، خان صاحب آپ وزیر اعظم رہو یا نہ رہو، لیکن آنے والی نسلیں ضرور پوچھا کریں گی کون تھا وہ مرد قلندر جس نے کتوں کو پٹا ڈالا، کون تھا وہ جس نے حرام خوروں کو خون کے آنسو رلایا تھا، کون تھا وہ جس نے کتوں اور کھوتوں کی نہ صرف چمڑی ادھیڑی بلکہ اتنا گھسیٹا کہ آج بھی ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ مورخ لکھے گا رشتے میں وہ ان کا باپ لگتا تھا، نام تھا اس کا عمران خان۔ 22 سالوں میں پہلی بار کوئی ایسا شخص آیا جس نے چوروں کو چور کہا اور انہیں سزا دی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹس اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ نون لیگ کی حالیہ صورتحال کو دیکھ کر مجھے ایک عورت کی کہانی یاد آ گئی۔ ایک عورت نے 5ویں شادی کی، کسی نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں جس کے ساتھ بھی شادی کرتی ہوں وہ 1 مہینے کے بعد مر جاتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا پہلا شوہر کیسے مرا؟ تو جواب دیا اس نے زہر کھا لیا تھا۔ جب دوسرے شوہر کی موت کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگی اس نے بھی زہر کھا لیا تھا اور مر گیا۔ جب تیسرے شوہر کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگی اس نے بھی زہر کھا لیا تھا اور مر گیا۔ جب چوتھے شوہر کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگی وہ میرے بیلنا مارنے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ نے بیلنا کیوں مارا؟ تو کہنے لگی وہ زہر نہیں کھا رہا تھا۔ سوال یہ ہے مریم نواز نے ویڈیو کیوں جاری کی؟ ہمیں اب جواب ملا کہ یہ جج پیسے نہیں لے رہا تھا، نون لیگ کا یہ پیشہ رہا ہے، جو ان سے پیسے لے لیتا ہے اس کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے اور جو پیسے نہیں لیتا اس کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ جو جج کو خرید سکتے ہیں ان کے لیے حامد میر، سلیم صافی اور منصور علی جیسے صحافی کو خریدنا کون سا مشکل کام ہے؟ اب اندازہ ہوا عمران خان کن لوگوں سے لڑ رہا ہے۔ مریم 420 جو عمران خان کو یہ طعنہ دیا کرتی ہے کہ وہ بوٹ پالش کرتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گئی ہیں اس کا نالائق ابا بوٹ پالش کرنے کی وجہ سے ہی وزیر اعظم بنا تھا۔ جس کو شوہر تک فوج نے دیا وہ بھی آج فوج کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ شریف فیملی بھی عجیب فیملی ہے۔ ملازم ججوں کی خفیہ ویڈیو بناتے ہیں اور بیٹی ججوں کی ویڈیو دکھاتی ہے اور بیٹے ججوں کو رشوت دیتے ہیں۔ بھائی جسٹس قیوم کو ہدایت دیتا ہے اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتا ہے، اور اس فیملی کا نام بھی شریف فیملی رکھا ہے۔ مریم 420 نے قطری خط پیش کیا وہ جعلی نکلا، ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی وہ جعلی نکلی، آڈیو ویڈیو مکس کر کے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی وہ بھی جعلی نکلی۔ اس دفعہ ڈر ہے مریم 420 اپنے بیڈ روم کی امی جی والی ویڈیو نہ جاری کر دے، ورنہ پٹواریوں، جیالوں، فضلووں اور ترچھی ٹوپی والوں کی مشترکہ امی 420 کہیں کی نہیں رہے گی۔ اگر لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ اور سابقہ ججوں کی تحقیقات کی جائیں تو ان کی بہت سی قابل اعتراض ویڈیو سامنے آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے شریف فیملی نے لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ بنا رکھا ہے۔ امریکی ایئرپورٹ پر پینٹ اتارنے والے وزیر اعظم کو جب گرفتار کیا گیا تو عمران خان ایک میٹنگ میں مصروف تھے۔ جب ان کو شاہد خاکشان عباسی کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو کہنے لگے الحمدللہ، جو وعدے میں نے قوم سے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارے خود مختار اور آزاد ہیں اور اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے۔ پچھلے دنوں مریم نواز نے ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو دکھا کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ ویڈیو کے بعد سائبر کرائم فورس نے نون لیگ کی قیادت کے خلاف FIR درج کی ہے۔ FIR میں مریم 420، شہباز شریف، خواجہ آصف، شاہد خاکشان عباسی اور عظمیٰ بخاری وغیرہ شامل ہیں۔ مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ مریم نے ویڈیو میں ہیر پھیر کر کے ویڈیو دکھائی اور اس میں جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا اور کیس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جج ارشد ملک جب ملتان میں ڈسٹرکٹ جج تھا تو میاں طارق نے ان کی غیر اخلاقی ویڈیو بنائی اور نون لیگ کو بیچ دی، اور پھر اس ویڈیو کے ذریعے جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا کہ نواز شریف کی مدد کرو۔ جج ارشد ملک کو ہٹانے کے بعد مریم 420 جس کیس میں
نواز شریف کو بری کیا گیا ہے اس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے اور اس کو دوبارہ اس کی تحقیقات کی جائے، تاکہ جس کیس میں نواز شریف کو بری کیا گیا ہے اس میں بھی ان کو سخت سے سخت سزا اور جرمانہ کیا جائے۔ PM 420 کا ابا اس سے پہلے بھی بے نظیر کو بلیک میل کرتا رہا اور پھر چیئرمین نیب کو بھی بلیک میل کر چکا ہے، لیکن عمران خان اپنی زندگی میں کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوا۔ عمران خان نے ہمیشہ ملک کے لیے سوچا اور ملک کے لیے پیسے دیے، کیونکہ عمران خان کا جینا مرنا اسی ملک کے لیے ہے۔ عمران خان کی موت بھی آ جائے اور اگر ان کی حکومت بھی چلی جائے مگر وہ ان چوروں کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم سب کو عمران خان اور اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ان دو ہستیوں نے پاکستان کو نہ بچایا تو پھر ملک بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان چوروں اور غداروں کی چیخیں سن کر مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے اور مجھے مرد مجاہد عمران خان کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ میں تمہیں بہت رلاؤں گا۔ انشاءاللہ مریم نانی 420 جلد اپنے انجام کو پہنچیں گی۔